آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنا ناقابل برداشت۔ حکومت غیر اخلاقی اور بے لگام جھوٹ کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ فورم کا غیر ملکی وفود کے دورے کے دوران اسلام آباد میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈا پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش ہرگز قابل قبول نہیں۔ پہلے سے تیار پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کا عکاس ہے، جس کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈا کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ شرکاء نے عزم دہرایا کہ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی رہے، تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ فارمیشن کمانڈرز کا اقتصادی ترقی کے فروغ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت کا عزم۔ فورم کا شہدائے پاکستان اور اسلام آباد میں پرتشدد مظاہروں میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال باعث تشویش۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے واضح اقدامات کرے۔ کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں بریفنگ۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کیا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص کالعدم BLA کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کا عزم۔ بہادری سے ڈٹے رہنے والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتوں کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فورم کی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ ظلم و بربریت کے شکار فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ غزہ میں فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی حمایت جاری رہے گی۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ عمر ایوب، راجہ بشارت، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق، زرتاج گل پر بھی فرد جرم لگ گئی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی PTI سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے بانی PTI کے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ پولیس نے عمر ایوب، راجہ بشارت سمیت متعدد رہنماؤں کو عدالت سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا۔ دوران سماعت استغاثہ نے بتایا کہ 9 مئی واقعات نہ صرف دہشت گردی بلکہ ریاست کے خلاف جنگ چھڑنے کی کوشش تھی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پورے ملک میں عسکری اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ احتجاج میں 1 ارب 66 کروڑ 56 لاکھ روپے نقصان کا تخمینہ ہے۔ مقدمے میں بانی PTI سمیت 143 ملزمان نامزد ہیں۔ عدالت حماد اظہر سمیت 23 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ فرد جرم پر شہادتیں ریکارڈ کرنے کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ سوا سال سے عدالتیں لگ رہی ہیں، لیکن آج تماشا لگا۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ جیلوں میں لوگوں کو چھپانے کا الزام بھی لگا دیا۔ بولی 9 مئی کے مقدمات میں فرد جرم لگنے کی ابتدا ہو گئی۔ اب جیلوں میں بند لوگوں کی شناخت میں آسانی ہوگی۔ علیمہ خان نے بتایا بانی PTI اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ان کو آخری کارڈ شو کرنے سے روک دیا۔ کہا تھوڑا انتظار کر لیں، پتہ تو چلے کون سا کارڈ ہے۔ بانی PTI کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج پر شہر اقتدار میں مزید 14 مقدمات درج۔ وفاقی پولیس نے مقدمات کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے بانی PTI کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج تھے۔ ادھر توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سابق خاتون ایول سماعت کے لیے عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ ضامن کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔
भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खेल से खिलवाड़, मैं न मानूं की रिट बरकरार। पीसीसीआई ने पीसीबी का हाइब्रिड फॉर्मूला मानने से भी इनकार कर दिया। डेडलॉक बरकरार होने के बायस दुबई में शेड्यूल मीटिंग मुलतवी। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को मजीद गौर के लिए 2 दिन दे दिए। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का बोर्ड इजलास 7 दिसंबर को होगा। चेयरमैन पीसीबी अपने असूली मौकिफ पर कायम। आईसीसी को पैगाम में कहा कि पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। अब इजलास उस वक्त ही बुलाएं जब फैसला करना हो। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 2 विकेटों से जीत लिया। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। पहले बैटिंग में कौमी टॉप ऑर्डर नाकाम। कोई भी बैटर क्रीज पर जमकर बैटिंग न कर सका। 3 विकेटें सिर्फ 19 रन पर गिरी। सलमान अली आगा 32 रन और अरफात मिन्हाज 22 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ 8 विकेटों पर 1 गेंद कबल हासिल किया। पाकिस्तान के नौजवान स्पिनर सुफियान वकीम 9 विकेटें लेने पर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सरबराह जेयूआई की रिहाइश का एक बार फिर सियासी मुलाकातों का गढ़ बन गई। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वावडा ने मौलाना को अपना सियासी गुरु करार दे दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान के तब से फैन हैं जब से पीटीआई को पीछे लगाया। नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना का अहम किरदार है। सबको नफरत छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना से कोई हाथ नहीं हुआ। चीजें बातचीत से आगे बढ़ेंगी। वावडा ने दावा किया कि बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया और हवारियों से खतरा है। सियासी मुखालफत सियासत की हद तक होनी चाहिए, मार धाड़ और कत्लो गारत में नहीं बदलनी चाहिए। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मदारिस से मुतालिक बिल पर भी बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सूबे में अमन अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत भी नाकाम करार। एपीसी ने एलामिये में सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बाकायदगी से बुलाने, पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को खोलने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के पुरअमन शहरियों को दीगर सूबों में तंग न करने का मुतालबा भी कर दिया। गवर्नर केपी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और सूबाई हुकूमत जिम्मेदारियों से गाफिल है। ये लोग कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं तो कभी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। विफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल धरनों पर खर्च हो रहे हैं। अवामी मसाइल का हल सूबाई हुकूमत की तरजीह नहीं, इसे संजीदा होना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। गवर्नर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का गवर्नर की एपीसी पर रद्द-ए-अमल। कहा एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। शौकत यूसुफजई ने एपीसी सूबाई हुकूमत की अमन के लिए कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार दी। कहा एपीसी गवर्नर की अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि सूबाई हुकूमत का एपीसी से इनकार करना शर्मनाक है। 12 साल से सूबे पर हुक्मरान जमात को अमन नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर के पास इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए वक्त है, लेकिन पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत में लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केसेस निपटा दी। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। विफाकी मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया।
دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ آئینی بینچ کے روبرو اسلام آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام سے متعلق کیس کی بھی سماعت۔ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے انویسٹمنٹ کے پیسے درخواست گزار کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ پاکستان میں تو تعلیم کاروبار بن چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار وکیل سے کہا، آپ اتنے جذباتی نہ ہوں، نہ ہی ہمیں جذباتی کریں۔ کسی ایک شخص کی وجہ سے کیا بیرونی سرمایہ کاری رک جائے گی؟ صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن کا بل اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق مدارس رجسٹریشن بل صدر نے گزشتہ دنوں اعتراض لگا کر واپس بھجوایا۔ صدر کے بل واپس بھجوانے کے بعد حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے۔ مدارس رجسٹریشن کا بل پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز بلاول کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ حکومت کا قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا اعتراف۔ سینٹ کی قائم کمیٹی آئی ٹی میں سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا، قومی سلامتی کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بند کرتے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کی صورت میں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے، انٹرنیٹ کو سلو کرنے کی کوئی پالیسی نہیں، مگر فری وی پی این سے ڈیٹا سیکورٹی کے خطرات ہیں۔ جنوری سے وی پی این کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ صرف پاکستان کا ہے، یہ بھارت میں کیوں نہیں ہوتا؟ سینیٹر انوش رحمان نے کہا کہ وی پی این رجسٹریشن سے انٹرنیٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان بھر میں سوشل میڈیا سروسز سست روی کا شکار۔ انٹرنیٹ صارفین کی مشکلات برقرار۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے صارفین کو واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹس بھیجنا مشکل ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے وائی فائی اور موبائل ڈیٹا سروس بھی متاثر ہونے لگی۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے ملک کی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ادھر ملک میں انٹرنیٹ مسائل سے آئی ٹی انڈسٹری کو روزانہ 1 ارب 30 کروڑ کے نقصان ہونے کا انکشاف۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کی۔ $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت 5 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ نمائندہ ماہر بینیسی کی ملاقات۔ آئی ایم ایف پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے میکرو اکنامک اصلاحات اور ساختی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ایس ای سی پی کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب میں وزیر خزانہ بولے کہ سرکاری ملکیتی اداروں کا روزانہ کا نقصان 2 ارب 20 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 10 برسوں میں سرکاری ملکیتی اداروں کا نقصان 6 ٹریلین روپے رہا۔ سرکاری ملکیتی اداروں کا 50% نجی شعبے کے حوالے کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں ملکی معاشی روڈ میپ دیں گے۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں روزانہ نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 3134 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,08,238 کی سطح پر بند ہوا۔ پاک روس تعلقات کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کے مفادات کے خلاف نہیں۔ اگلے سال مارچ تک روس سے ایک مال بردار ٹرین چلانے کی آزمائش کریں گے، جو آذربائیجان اور ایران کے راستے پاکستان آئے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی روسی میڈیا سے گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات، پاکستان کی برکس میں شمولیت کی خواہش اور دیگر امور پر بات کی۔ بولے، پاک روس تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ کسی فرد کا اپنی واضح جنس کو تبدیل کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ۔ اسلام آباد میں اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق غیر واضح جنس کا بہام دور کر کے تعین جنس جائز ہے۔ مرد کی عورت اور عورت کی مرد کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا، اپنی جنس کے از خود تعین کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہر فرد کی جنس پیدائشی طور پر طے شدہ ہوتی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। लाहौर में चेन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल के इनकाद का असूली फैसला। पंजाब में स्टोर्स के औकातकार के लिए सालाना कैलेंडर बनाने की भी तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो को नए अंदाज से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने जलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। पीटीआई में इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें शुरू। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान से फोन पर राब्ता। कहा इख्तिलाफात से पार्टी को नुकसान हो रहा है, मिल बैठकर मसाइल हल करने होंगे। वजीर आला की आतिफ खान को वजीर आला हाउस आने की दावत। आतिफ खान ने आमादगी जाहिर कर दी। असद कैसर और शहराम तरक्की भी पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए सरगर्म हो गए। बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार 1 लाख अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई। बिटकॉइन की कीमत में इजाफा सदर ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी के हक में हिमायत के बाद हुआ। ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बनाने का वादा किया।